الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یوم آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اور اس سے پہلے حمد کسے کہتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. یہ عرض کرنے کے بعد آج مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے. والقدر خیرہ و شرہ، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا من اللہ تعالی، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے علم کے مطابق، اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک چڑیا سمندر کے پانی میں اپنی چونچ ڈالے، اس کی چونچ پر جو پانی لگے تو اس پانی کو اور سمندر کے پانی میں جو نسبت ہے، کائنات میں اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے وسیلے سے امت کو اور کائنات کے انسانوں کو جتنا بھی علم عطا فرمایا، وہ سارا علم ایک طرف، اور اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو پانی چونچ پر لگا اس کی اور سمندر کی جو نسبت ہے. تو اللہ رب العزت نے جو احوال لکھے، قلم تقدیر نے جو کچھ لکھا، اسے تقدیر کہا جاتا ہے. اچھی یا بری تقدیر کیا مطلب؟ اللہ نے یہ جہان بنایا، اس جہان میں اللہ نے خیر بھی رکھ دیا، شر بھی رکھ دیا، خیر بھی پیدا فرمائی، شر بھی پیدا فرما دی.
جنات بھی پیدا فرمائے، انسان بھی پیدا فرمائے۔ جنات میں شر کا مادہ غالب، انسان میں خیر کا مادہ غالب، تو حق بھی پیدا فرمایا، باطل بھی پیدا فرمایا، حلال بھی بنایا، حرام بھی بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے، کاتب تقدیر نے جو لکھا وہ اچھا ہے یا برا ہے، تخلیق تو اللہ نے فرمایا ہے، اچھی یا بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یوں نہ کہو کہ میرے راستے میں فلاں آ گیا تھا، اس کی نحوست سے یوں ہوا، یہ مہینہ سفر کا ہے لہٰذا اس مہینے کی نحوست سے یہ ہوا۔ کسی چیز میں، کسی زمانے میں، کسی دن میں، کسی ساعت یا گھڑی میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت، جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ مصیبت، وہ غم، وہ دکھ، وہ رنج، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ نے میری تو تقدیر لکھ دی ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اللہ نے ان کے کانوں میں ڈانٹ رکھ دیے، یہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ حق کو سنتے نہیں ہیں، یہ حق بولتے نہیں ہیں، یہ حق کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے مہر جو لگائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہر تو اللہ نے لگائی ہے، پھر جہنم میں اللہ کیوں ڈالتے ہیں جب مہر ہی اللہ نے لگائی ہے؟ جب اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ چوری کرے گا، یہ بندہ بدکاری کرے گا، اللہ کی طرف سے جب یہ لکھا ہوا ہے، پھر یہ سزا جزا کیسی، یہ جہنم میں ڈالنا کیسا، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، آئندہ آنے والے ہر فعل قول عمل کو اللہ پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں، اگر کوئی ٹی وی کے اوپر، اسکرین کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہو اور کسی بچے نے، کسی بڑے نے وہ مناظر پہلے سے دیکھے ہوئے ہوں، تو ایک اور بندہ جو پہلی بار اسے دیکھ رہا ہے، ایک کوئی بچہ پہلے سے کہتا ہے بھئی اس کے بعد یہ ہونے والا ہے، اس کا مطلب اس بچے نے پہلے یہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت چونکہ علام الغیوب ہے، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ پہلے سے اللہ کو قیامت تک کے آنے والے احوال کا علم ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق وہ ساری چیزیں لکھ دیں۔ اللہ کو علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ ہے اللہ نے موت کا وقت مقرر فرما دیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت نے نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، موت نے اپنے وقت مقررہ پر آنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعا کرے اللہ مجھے موت نہ آئے، تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، میری یہ دعا قبول فرما مجھے موت نہ آئے۔ موت تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، ہر صورت میں موت آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کا جب یہ فیصلہ کہ موت نے ہر انسان کو جہاں بھی چلا جائے پا لینا ہے، دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کر قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن اب یہ انسان دعا کرتا ہے، یہ ہے تقدیر مبرم، اللہ کا جو فیصلہ ہے اٹل فیصلہ، اس پر اللہ تبدیلی نہیں فرماتے۔ ایک ہے تقدیر معلق، یہ بندہ بیمار ہوا، اگر اس نے علاج کرایا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر علاج نہ کرایا تو فوت ہو جائے گا، یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق کے لیے انسان دعا کرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ وہ یہ تقدیر معلق ہے، طے تھا کہ اگر اس کے لیے علاج نہ کیا گیا، اس کے لیے دعائیں نہ کی گئیں تو فلاں تاریخ کو یہ وفات پا جائے گا۔ دعا نے اس کی تقدیر یوں بدل دی کہ اللہ نے دعاؤں کی برکت سے اسے صحت عطا فرما دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں
جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق اسے درج فرما دیا۔ باقی رہی بات ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہریں کیسے لگا دی ہیں؟ جب اللہ نے مہریں لگا دی ہیں پھر انسان پر یہ تکلف کیوں ہے کہ یہ اگر نہیں کرتا تو اسے عذاب دیا جائے گا، اگر نماز نہیں پڑھتا اللہ نے جب مہر لگائی ہے پھر عذاب تو نہیں دینا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کھجور کی ایک گٹھلی ہوتی ہے اس میں تناور درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، اگر اسے ماحول فراہم کیا جائے، اسے سینچا جائے، مٹی میں دبایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس پر محنت کی جائے، وہ درخت بن سکتا ہے۔ اگر اس گٹھلی کو ایسے پھینک دیا جائے، اس پر کوئی محنت نہ کی جائے، وہ ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے، ہر انسان کلمہ پڑھ کے جنت کا وارث بن سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہٹ درمی کر کے ضد کر کے دل میں عناد اور بغض رکھ کر یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو فرمایا یہ اس گٹھلی کی طرح جو پھینک دی جائے وہ ایسے ضائع ہو جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا، جو بندہ ایمان لائے پھر کفر اختیار کرے، پھر ایمان لائے پھر کفر اختیار کرے، پھر اللہ کا قانون قدرت یہ ہے ثم ازدادوا، پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر ہدایت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہدایت کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے، پھر وہ راہ راست پر نہیں آتا۔ یہ مطلب ہے ختم اللہ علی قلوبہم کا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی یا بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آٹھویں چیز باس بعد الموت پر ایمان لائے، باس بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کا مطلب بن دیکھے مان لینا، اور جو دیکھ کر مانا جائے اسے ایمان نہیں کہا جاتا، اسے مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ ایمان کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلم ہے۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، احسان جتلایا کہ دیکھو جی ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں آیت نازل فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی یہ دیہاتی احسان جتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا ان سے آپ فرما دیں تم ایمان نہیں لائے ہو، تم کہو اسلمنا ہم اسلام لے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا، اس لیے یہاں ایک شرط لگائی گئی ایمان کے لیے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار، دل کے ساتھ تصدیق، و عمل بالارکان، اور جوارح کے ساتھ اعضاء کے ساتھ اسلام والے اعمال کرنا، یہ اسلام اور ایمان کی نشانی ہے۔ کسی نے کہا آج امام صاحب نہیں ہیں آپ جماعت کرا لیں، تو جو صوفی باصفا بزرگ جیسی صفت اور شکل و صورت بنائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یار میں نماز نہیں پڑھاتا اس لیے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوں اور مجھ پر موت آ جائے اور نماز پوری نہ ہو، اس لیے میں تو ڈرتا ہوں، میں نہیں نماز پڑھاتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ، آپ بھی اس مسجد میں موجود تھے۔ جب اس بندے نے یہ کہا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا اس قدر بھی بھروسہ نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں آپ نماز پڑھا دیں، اب امام صاحب نہیں ہیں۔ تو نماز پر جانے سے پہلے کہنے لگے اچھا یہ میں پڑھا دیتا ہوں لیکن اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اچھا میں اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور کرتے سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا، فرمایا کہ تیرا قول اور فعل میں تضاد ہے،
پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں مصلی پر جاؤں گا، مجھے یقین نہیں ہے کہ میری جان نکل جائے، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ میری موت آ جائے گی، اب کہہ رہے کہ اگلی نماز تک زندہ رہوں گا۔ تو انسان کے افعال سے، انسان کی زبان سے، کلام سے یہ معلوم ہو جاتا ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے، اسلام ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان باللہ ایسے لاؤ، دل کے ساتھ تصدیق، زبان کے ساتھ اقرار اور عمل بالارکان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری ایمان کی نشانی یہ ہے من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے اوپر اسے مارنے کے لیے چڑھے ہیں، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا علی آپ کو اللہ نے اس پر غلبہ بھی عطا فرمایا تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے اسے قتل کر رہا تھا، جب اس نے مجھ پر تھوکا میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ من احب للہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے نفرت۔ غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، اے میرے صحابہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود رائے یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کی آل کا دشمن ہے، جو عدو اللہ ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اسے نہ چھوڑا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے۔ میرا ماموں ابو العاص میرے حوالے کیا جائے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ ابو بکر کا بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر ان کے حوالے کیا جائے، وہ قتل کریں۔ اللہ کی محبت کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سامنے کوئی محبت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ارشاد فرمایا احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بڑھاپے میں مسلمان ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی نازیبہ الفاظ اللہ کے بارے میں کہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب، رحم دل، ارحم امتی بامتی ابو بکر، رحم دل ہونے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بوڑھے باپ کو تھپڑ لگا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی ابو بکر تو رحم دل آدمی ہے۔ بوڑھے اور نابین باپ کو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بوڑھا باپ ہے، یقیناً ہے، لیکن اس نے آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے ہیں، لو کان سیفا منی قریبا، اگر تلوار میرے پاس ہوتی لضربتہ عنقا، میں ان کی گردن قلم کر دیتا۔ فرمایا منع للہ، محبت اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اعطا للہ، جو اگر کسی کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کو فتح فرمایا، لوگ مال غنیمت جمع کروا رہے تھے، اور جب 3 دن گزر گئے آنے والے رک گئے، مال غنیمت جمع ہو گیا، اتنے میں دیکھتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مفلوق الحال پھٹے پرانے کپڑوں میں، غربت اس کے جسم سے جھلک رہی تھی، اور اس حال میں آئے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا، گٹڑی میں کوئی چیز باندھی ہوئی۔ وہ مجاہد آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز پیش کرتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے جب اس کپڑے کو ہٹایا، وہاں سے اس بادشاہ کا تاج نکلا، جس تاج پر سینکڑوں ہیرے جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے، اور یہ مجاہد اگر اس تاج کو چھپا لیتا، موتی وہاں سے لا کر بیچ کر کھاتا، ساری زندگی اس کے لیے، اس کی نسل کے لیے کافی تھا۔ لیکن جب وہ تاج دے کر واپس جانے لگا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجاہد ذرا اپنا چہرہ تو دکھا، مجاہد اپنا تعارف تو کرا۔ تو وہ مجاہد جانے لگتے ہیں، چہرہ نہیں دکھاتے،
जाते हुए 2 कदम चलते हैं और मुड़े बगैर कहते हैं, नाम पूछने वाले अमीरुल मुजाहिदीन, मेरा आपको नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिस रब की रज़ा के लिए मैंने ये दिया है वो रब मेरा भी नाम जानता है, वो रब मेरे बाप का नाम भी जानता है। यही वजह है अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, जो आप सदक़ात करते हो, सदक़ात करने के बाद वो बातिल न किया करो, एहसान जितलाकर, लोगों को बतलाकर अपने सदक़ात को बातिल न करो। इसका मतलब ये है कि ये सदक़ात का हक़ तुमने दुनिया में ले लिया। यही वजह है क़यामत के दिन एक कारी को लाया जाएगा, एक आलिम को लाया जाएगा, एक मुजाहिद को लाया जाएगा, पूछा जाएगा तूने क्या किया? अल्लाह तेरी राह में जिहाद किया, अपना सर कटा दिया, अपनी जवानी कुर्बान कर दी। अल्लाह फरमाएंगे कद कज़िबता, तू झूठ बोल रहा है, तूने तो इसलिए किया था ताकि लोग मुझे मुजाहिद कहें, ताकि लोग मुझे बहादुर कहें, ताकि लोग मुझे गाजी कहें। 100 वो अदा कर दिया गया, वो तेरे साथ हो चुका। और इसी तरह कारी से पूछेंगे और इसी तरह सखी से पूछेंगे। अल्लाह फरमाएंगे तूने क्या किया? सखी कहेगा अल्लाह तेरी राह में मैंने दौलत लुटाई, माल लुटाया, गरीबों में बांटा। तो अल्लाह फरमाएंगे झूठ बोलता है, तूने अपनी सखावत के लिए, तूने अपनी बड़ाई के लिए ये सब कुछ किया था। दुनिया में तुझे सखी कहा जा चुका, दुनिया में ये तुझे बदला दिया जा चुका, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान का तकाजा ये है अता लिल्लाह, दो तो अल्लाह की रज़ा के लिए दो, मना लिल्लाह, रोको तो अल्लाह की रज़ा के लिए रोको। बेशुमार मिसालें इस पर मौजूद हैं। एक अर्ज़ करता हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक चरवाहे से मिलते हैं। चरवाहा बकरियां चरा रहा है, आजमाने के लिए पूछते हैं यार एक बकरी दे दो और हम इसको ज़िबा करके खा लेते हैं। शाम को अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया है, पहाड़ों में गुम हो गई है। वो जो चरवाहा था वो कहने लगा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो मुसलमान हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ। फ़ाइन अल्लाह, अगर मैंने अपने मालिक को ये कह दिया कि भेड़िया बकरी को खा गया, बकरी गुम हो गई, फ़ाइन अल्लाह, फिर मेरा अल्लाह कहाँ जाएगा? जब उसने ये जुमला कहा मेरा अल्लाह कहाँ जाएगा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फूट फूट कर रो पड़े और हमा वक्त कहा करते थे, फ़ाइन अल्लाह, अब्दुल्ला अगर तूने ऐसा कोई अमल किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के, आपकी तालीमात के ख़िलाफ़ है, फ़ाइन अल्लाह, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह कहाँ जाएगा? तो मना लिल्लाह, जो काम करो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को दो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से रोको अल्लाह की रज़ा के लिए, मना लिल्लाह। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, और एक मौका ऐसा आया ईद के दिन, बच्चियों के पास ईद पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। बीवी ने कहा कि आप ख़जानची से एडवांस तनख्वाह ले लें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देते रहना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ख़जानची को बुलाया, फरमाया 1 महीने की एडवांस तनख्वाह चाहिए। ख़जानची ने कहा कि मैं देने को तैयार हूँ, हज़रत आप इस पर दस्तखत फरमा दें कि 1 महीने तक आप ज़िंदा रहेंगे, आपकी ज़िंदगी की कोई गारंटी है, आप दे दें, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह मैं आपको दे देता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए वापस आए, फरमाया मैं अपने बच्चों के लिए अपनी आखिरत नहीं ख़राब कर सकता, मैं कर्ज़ नहीं ले सकता, मुझे नहीं मालूम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 1 महीने तक ज़िंदा भी रहता है या नहीं रहता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान की तकमील अगर चाहते हो, अहब्ब लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखो, अता लिल्लाह, अल्लाह के लिए अता करो, मना लिल्लाह, अल्लाह के लिए मना करो। ईमान की तकमील यही है। तो हम खुतबे में अल्लाह से ईमान का इकरार करते हैं, नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। भरोसे का क्या मतलब है? दरवाज़े खुले छोड़ दो और ऐसे चले जाओ ऐसी जगह पर जहाँ तुम्हें नुकसान हो, जहाँ पर वबाई बीमारियाँ हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ताऊन फैला हुआ हो वहाँ जाने से मना फरमाया। अल्लाह पर तवक्कल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, बुराक पर आप सवार थे। जब बैतुल मक़दस में आप उतरे हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने
براق کو ایک صخرہ سے، ایک پتھر سے باندھا ہے، وہ براق نے بھاگ نہیں جانا تھا، براق نے وہاں سے چلے نہیں جانا تھا، باندھ کر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ توکل یہ ہے کہ پہلے اپنی حفاظت کرو، پھر بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سونے سے پہلے اپنے چراغ بجھا دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کو رات کو سوتے ہوئے آگ لگ جائے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، اغلقوا ابوابکم، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، برتنوں کو الٹا کر کے رکھا کرو، کوئی زہریلی چیز اس میں پھر نہ جائے، زہر نہ پھیلا دے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھ لیا کرو، من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں، آپ کے دروازہ پر دستک دیتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے پوچھتے ہیں، من دق الباب، کون دروازے پر ہے، کون دروازہ بجا رہا ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں، آنا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، ماں آنا آنا، یہ آنا آنا، یہ میں کیا مطلب ہے؟ اپنا نام بتایا کرو، میں فلاں ہوں۔ اور امت کو تعلیم فرمائی، توکل اس کا نام نہیں ہے کہ سواری کو کھلا چھوڑ دو اور کہو میں نے اللہ پر توکل کیا، اور دروازے کھلے چھوڑ دو اور کہو میں نے اللہ پر توکل کیا۔ توکل یہ ہے، اللہ پر بھروسہ یہ ہے، پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔